على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، سورۃ رعد کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت ہوئی ہے۔ کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہماری مرضی کے مطابق معجزات دکھلائیں، جبکہ معجزہ دکھلانا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، اس میں کسی نبی کا دخل نہیں ہوتا، بس اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کے ہاتھ پر جو چاہیں جب چاہیں معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو کافر کہتے کہ اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو اللہ کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے سینکڑوں معجزات، سینکڑوں نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ظاہر فرمائی، جو آپ کی نبوت پر دلال کرتی تھی، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ان کفار اور مشرکین نے مانا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دو کہ یہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوئے۔ اور سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم دنیا کے مال دولت میں سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے نسخہ بتلا دیا کہ اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ سکون میرے ذکر میں ملے گا۔ اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور ذکر کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو تو یہ ذکر کہلاتا ہے، اور دوسرا ذکر کا مفہوم یہ ہے کہ زبان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک مجلس پر ہوا تو وہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو لوگ فرش پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ عرش پہ بیٹھ کر ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جو لوگ زمین پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ اس کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، کوٹھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ اور فرمایا میں روز قیامت ذکر نہ کرنے والے کو اندھوں کی صف میں شامل کروں گا، اور جب یہ لوگ اندھوں کی صف میں کھڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ اے اللہ میں تو دنیا میں بالکل دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں بالکل ٹھیک تھی، لیکن آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں میری آیات کو بھلا دیا، آج قیامت کے دن میں رب نے تجھے بھلا دیا ہے۔ تو پھر جس کو رب بھلا دے گا تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر
سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، سکون تلاش کرنا چاہتے ہو، تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے نسخہ بتلایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے ہمارے دلوں کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔